أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کو نظریہ پاکستان کے حوالے سے بیدار کیا جائے اور جو یہ لوگ پاکستان یہ فتنہ یہ ریاست وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں نظریہ پاکستان کے عظیم عنوان کے اوپر جوانوں کو میری آہیں سہن دے، ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو بڑا سا بھائیوں ہمیں ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، قربانیاں کے ساتھ میں جاؤ طاقت کے دیکھو ہندوستان کی دنیا کے گھروں کی زندگی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں جب قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، جب حق لینے والے کمزور ہو جاتے ہیں، جب خاموشی کا طرز دیا جاتا ہے، جب لوگ حالات یکسر بدل جاتے ہیں، بالخصوص جب نوجوانوں کو جس ملک و قوم کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے
مہربانی کرو تاں سٹو خراب بال نوں سٹیو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سٹو بھائی ملنا شیخ صاحب عمرہ کرتے میرے ملک کی شان نظریہ پاکستان کے وہاں پر سالارے تحریک اللہ اکبر ہزارے شہداء کے وارث امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں ہم ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور ان کے ساتھ تحریک اللہ اکبر کے مرکزی رہنما محترم جناب ابو بکر ہاشم بھائی وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں ہم ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں نعرہ تکبیر جب اللہ کسوری صاحب ثبوت کا اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے نعرہ تکبیر محترم پروفیسر سید اللہ فاروق کسوری صاحب سید اللہ بھائی سے رشتہ بھائی سے رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان کا رشتہ کیا امیر محترم سے رشتہ کیا ابو ہاشم بھائی سے رشتہ کیا تکبیر اور یہ جو پاکستان کے اندر مایوسی ہے مہنگائی ہے بےروزگاری ہے اور ایک دوسرے کے اوپر یہ جو سیاست چل رہی ہے لان اور تان ہے اس میں سے مثبت سوچ اور نظریہ پاکستان والے لوگ آج لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ محترم عزیز بھائیوں یہ جو دعوت ہے ہمارا حق یہ بنتا ہے اس دعوت کو جو مسلمانوں کو جوڑنے والی ہے جو لا الہ الا اللہ کے اوپر مسلمانوں کو کھڑا کرنے والی ہے جو دنیا کے اوپر عدل و انصاف والی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے اس دعوت کا پھر حق بنتا ہے ہر ایک گھر کی کنڈی کھڑکا کر دروازہ نہ کر کے ہم ان کو حوصلہ دیں ہم ان کو اس مسئلوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کریں ان مشکل حالات کے اندر مومن مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے جب چاروں طرف مایوسیاں ہیں جب چاروں طرف اندھیرے ہیں روشنی اور کرن وہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہے اللہ اور اس کے رسول کی سیرت ہے آج اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے اس سیرت کو ہم نے انشاءاللہ ایک ایک گھر کے اندر ہر ایک گاؤں کے اندر ہر ایک شہر کے اندر انشاءاللہ پہنچانا ہے اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ مفسر قرآن ہوں گے ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ قرآن مجید کو سمجھانے والے پڑھنے پڑھانے والے جو دنیا کے اوپر بھی ہمارے دوست ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہمارے دوست ہوں گے انشاءاللہ ہمیں کم از کم اپنے قائد اور لیڈر وہ ہونے چاہیے جو دنیا کے اوپر بھی ہمارے لیڈر ہوں
دنیا کے اوپر بھی ہمارے رہنما ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہمارے دوست ہوں. یہ جو رب کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ جو دین کی بات بتلانے والے، یہ دنیا کے اوپر رب کا انعام ہے. آج انشاءاللہ ان احباب کو، ان لوگوں کو انشاءاللہ ہم نے اسمبلیوں کے اندر لے کر جانا ہے انشاءاللہ. یہ ساری طاقت عوام کی طاقت، عوام کے ووٹ کے ساتھ، 4 اور 5 سال کے وعدوں کے ساتھ، لمبی لمبی پلاننگ کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے اہداف کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی سوچوں کے ساتھ آج ملک کو انہوں نے بانٹا ہوا ہے، آج ملک کو انہوں نے تقسیم کیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے بارے کے اندر بڑے بڑے لوگ جو اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں، جو اس وقت خزانے تلاش کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں تھر پارکر کا ایک خزانہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئلہ رکھا ہے. اس کوئلے سے اگر بجلی پیدا کی جائے 400 سال تک پاکستان کو بجلی کی ضرورت نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی. اور اگر بلوچستان کو دیکھا جائے، اتنے خزانے سونے اور چاندی کے، اتنے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے گیس کے رکھے ہیں. کسی ملک سے مانگنے کی، بھیک مانگنے کی، غلامی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آج محترم عزیز بھائیوں، یہ جو ہمارے اوپر حکمران ہے، جن کے اثاثے باہر، جن کے علاج باہر، جن کی اولاد باہر، جن کا جینا اور مرنا ان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ان کو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، اپنے احباب لوگوں کو اس بات کے اوپر تیار کرنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کو ووٹ دینا ہے، ان کو اسمبلیوں کے اندر آگے لے کر آنا ہے. جو دنیا کے اوپر بھی ہمارے ساتھی، آخرت کے اندر بھی ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے جنازے پڑھنے اور پڑھانے والے محترم پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، یہاں بہت سارے گاؤں کے اندر جب بھی کسی کی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو فوراً بھائی کہتے ہیں جنازہ سیف اللہ صاحب پڑھائیں. ماشاءاللہ جنازے بھی پڑھاتے ہیں، خوشیوں کے اندر بھی، غموں کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں. انشاءاللہ ایوانوں کے اندر بھی یہی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو بھائیو، آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، اس کی تیاری مکمل کرنی ہے. امیر محترم کا یہ فیصلہ ہے، ہر ایک کارکن 10 لوگوں سے ابھی سے ووٹوں کے وعدے لے گا. جو 10 سے آگے بڑھے گا اپنی گنتی آگے جاری رکھے. آج سے ہی کام انشاءاللہ ہم نے یہ گنتی کا شروع کر دینا ہے. جہاں بیٹھنا ہے، چونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور تھوڑا سا ہم پیچھے ہیں. یہ جو لوگ ہمارے ساتھ چلنے والے، الیکشن والے، یہ لوگوں کو خریدتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے خریدنا نہیں ہے، ہم نے ان کو ایمان کے اوپر کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں محترم جناب ابو الحاشم بھائی، مرکزی تحریک اللہ اکبر پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اسٹیج پر موجود جناب
پاکستان محترم جناب پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب اور دیگر بھائیوں اور تمام حاضرین، آج ہم ورکر کنونشن پہ حاضر ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جو منظر ہے، دنیا میں آج جمہوریت کا دورہ ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے ورکر ہیں۔ دنیا میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ کامونزم کے ورکر ہیں، کامونزم کے ساتھ ساتھ سوشلزم کے ورکر ہیں۔ مذہبی اور سیاسی طور پر دیکھیں تو آج کے کہلانے والے مسیحی ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، نہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، نہ ان کے پاس انجیل مبارک کے صحیفے کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اپنے آپ کو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلانے والے نام اولاد بنی اسرائیل جیسے کام کر رہے ہیں، جتنی دنیا میں فحاشی، عریانی، حرام خوری، بدکاری، اس سب کے پشتیبان بنانے والے، دنیا میں اس کو پھیلانے والے یہودی ہیں۔ اور وہ ڈیوڈ اسٹار کے نام سے دنیا میں اپنا لوہا بنواتے ہیں۔ ڈیوڈ اسٹار کے ورکر ہیں، سلیم کے ورکر ہیں۔ سن لو ہمارے پرتوکی کے بھائیوں، ہم آپ کو نہ کسی جمہوریت، نہ سوشلزم، نہ کامونزم، نہ سلیم، نہ ڈیوڈ اسٹار، ہم آپ کو ورکر بنانے کے لیے آئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہماری دعوت وہ مکہ اور مدینہ کی دعوت ہے۔ ہماری سیاست انبیاء ہے، اور انبیاء کے سرحد تاجدار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ حافظ سعید صاحب کے کارکن بناؤ، ہم نہیں کہتے کہ جناب پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب کے ورکرز بنو، کسی اور کے ورکرز بنو۔ میں تو قرآن کی زبان میں کہہ رہا ہوں، انما المؤمنون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کہتے ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو آؤ پھر میدان میں آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، ثم لم یرتابوا، پھر شک و شبہ اور پھر لچتے قدم، دگنبازی ٹانگیں، ذہنوں کے اندر دراؤ جڑاؤ، یہ ساری باتیں چھوڑ کر لم یرتابوا کی سیڑھی پہ چڑھ جاؤ اور پھر دیکھو تمہارا میدان کیسا ہے۔ قرآن کہتا ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، قرآن کہتا ہے پھر سب کچھ لگ جائے گا، وہ مال کی شکل میں ہو، وہ جان کی شکل میں ہو، پھر فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جب تم اس انداز میں کھڑے ہو گئے تو شرق و غرب سے، شمال جنوب سے، زمین آسمان سے پھر تمہارے لیے ایک آواز آئے گی، اولئک ھم الصادقون۔ کیا جمہوریت والے جھوٹے ہیں؟ سوشلزم جھوٹا ہے، کامونزم جھوٹا، سلیم جھوٹی، ڈیوڈ اسٹار جھوٹا۔ اگر سچا ہے تو محمد پر ایمان لانے والا ورکر سچا ہے۔ ہم کس کے ورکر ہیں؟ بولیے تو صحیح، ہم کس کے ورکر ہیں؟ دنیا کہتی ہے یہ سیاست میں آئے ہیں، اور ہاں بھائی، تم نے وہ سیاست نہیں دیکھی جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں، تم نے وہ سیاست دیکھی ہے جو خونی پہ ایسے چوری کرواتے ہیں، خود ہی تھانے میں پکڑوا دیتے ہیں، اور خود جا کے زمانے کرا کے سارے خاندان کو غلام بنا دیتے ہیں۔
ایسی نہیں ہے. ہماری سیاست میں امیر محترم سے لے کر عام پارٹی کے ایک فرد تک سارے اسی طرح ورکر ہیں جس طرح صحابہ رسول ورکر تھے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ صرف کسی خاص پارٹی کا کسی خاص جماعت کا نعرہ لگانا ہے. اور نہیں ہم نے نعرہ کس کا لگانا ہے؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ ہماری یہ سیاست ہے بھائی. ہم یہ سیاست سمجھانے سکھانے آئے ہیں. آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑا عمل سیاست ہے، عبادت ہے. کبھی آپ نے کسی ایم پی اے کو رستے صاف کرتے ہوئے، سڑکیں بنواتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم جی اس لیے رستے یہ سڑکیں بنا رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ ہاں ایک جماعت ہے جو آپ کے سامنے کھڑی ہے. آپ رستے پہ جاتے ہوئے دیکھا اینٹیں پڑی ہیں، پتھر پڑا ہے، کوئی لکڑی کوئی اور چیز موزی پڑی ہوئی ہے. آپ نے اس کو رستے سے پیچھے ہٹایا. یہ سیاست ہے اور یہ سیاست ایمان ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد ایمان کی شاہیں ہیں. جو رستے میں پڑی ہوئی موزی چیز کو ہٹاتا ہے وہ اس میں سے ایک ہے. یہ سیاست ہے. ہم آپ کو یہ سیاست سمجھانا چاہتے ہیں. مدینہ کی ریاست، مدینہ کی سیاست اسلام آباد میں پھونک مارنے سے نہیں آئے گی. ایک کے ساتھ ایک جملے کے ساتھ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جناب ابو بکر آئے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جناب علی آئے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سیدہ خدیجہ آئیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سیدنا عثمان آئے، جناب عبد الرحمن بن عوف آئے، سیدنا عمر آئے. یہ ایک ایک کر کے آتے گئے، اسلام کے کارکن ملتے رہے. زمین پہ محمد کے ورکر سے، آسمانوں سے آواز آتی تھی میرے نبی یہ آپ کی جماعت ہے. ہم آج آپ کو پتوں کی گلی مہدیوں سے نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ورکروں میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اور بھائی ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی. لوگوں کو سنانا کہ یہ بڑا ڈنڈا ہے، یہ بڑا چور ہے، یہ بڑا ڈاکو ہے. ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پتا ہو. یہ کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کو معاذاللہ اللہ کو بتانا ہے تو یہ سیاست ہم بڑا چور ہے، ڈاکو ہے، لوٹ گیا، کھا گیا. بھائی پروردگار سے بڑا کون جانتا ہے اس کو؟ اور بھائی ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہمیں تو اپنی غرض ہے کہ پروردگار عالم کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو غلاموں کی کمی نہیں ہے. ہم تو اٹھے ہیں ان گلیوں میں نعرہ توحید لگانے کے لیے. جو پتھروں کے نیچے بلال کہتے تھے اور جو مینوں کی دھاروں پہ جناب خبیب کہتے تھے اور جو ابو جہل کی بچیوں میں سیدہ سمیہ کہتی تھی، ہم کہتے ہیں لوگوں وہ نعرہ لگاؤ. کیا میں ورکر کس کا؟ لا الہ الا اللہ. میں ورکر کس کا؟ ہم کسی اور کے ورکر نہیں ہیں، نہ ہم کسی اور کو ورکر بنانا چاہتے ہیں. آئے ہم اس میں عدم کر کے کھڑے ہوئے. آج ہم تھوڑے ہیں. ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہم مکہ میں 13 سال میں کتنے تھے؟ 13 سال میں مکہ میں کتنے تھے؟ 100. اور اتنے ہی سالوں میں مدینہ میں مکہ جانے والے گئے 100. تو آگے مدینہ میں کتنے موجود تھے؟ تقریباً 100. یہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے. جس دن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس وقت ہم مکہ مدینہ سے نکل کر عرب زمین کے جزیرۃ العرب کا حصہ بن چکے تھے. جس دن حضرت ابوبکر صدیق نے وفات کی ہم 11 لاکھ مربع میل میں پہنچ چکے تھے.
ہم 44 لاکھ مربع میل میں تھے، اور جس دن جناب امیر معاویہ نے وفات پائی ہم 64 لاکھ مربع میل میں تھے، اور جس دن بغداد میں ہارون رشید خلیفہ بنا تھا، مشرق بھی ہمارا تھا، مغرب بھی ہمارا تھا، شمال بھی ہمارا تھا، جنوب بھی ہمارا تھا۔ ہم نہیں یہ گھراتے، لوگ کہتے ہیں اتنے سے ووٹ دیے، وہ بھی تم نے کچھ جیتنا بھی ہے، وہ بھی سارے مائی کلال جیتنے کے لیے آتے ہیں نا، تو سارے جیت جاتے ہیں۔ اور تم اتنی سی پارٹی ہو، کل سے بننے والے ہو، تم نے کوئی جیتنا ہے، ووٹ خراب کرتے ہو۔ اور ہم ووٹ نہیں خراب کرتے، ہم غیرت مصطفیٰ کو بیدار کرتے ہیں کہ کون ہے جو آج مصطفیٰ کا غلام اور ورکر بن کے کھڑا ہو۔ بات مشہور ہے نا، پتہ نہیں سنت تو مفسر صاحب جانتے ہو کہ کیسی ہے، بات سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، کوئی سونے دے کر آ رہا تھا، کوئی چاندی دے کر آ رہا تھا، کوئی ہیرے اور جواہرات دے کے آ رہا تھا، اور ایک طرف سے ایک بوڑھی اماں چھوٹی سی سوتر کی گاہ لے کے آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا اماں، اور یہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگا کر بیٹھے ہیں، تو یوسف کو جیتے گی؟ اس نے کہا مجھے اس سے نہیں غرض، مجھے تو اس سے ہے کل جب آواز پڑے گی کہ میرا نبی، نبیوں کا باپ، نبیوں کا بیٹا مصر کے بازار میں بک رہا تھا، بولی لگ رہی تھی، ریٹ طے ہو رہے تھے، کس کے دل میں غیرت آئی کہ میں ابن رسول کو لے لوں، میں ابن رسول کو لوں، کس کو غیرت آئی؟ جب اس چاندی سونے والوں کو آواز لگے گی تو بوڑھی میرے کا بھی نام تو ہوگا نا۔ بھائی ہماری تاریخ میں ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں، پھر جہاں جاتے ہیں وہ بھی دنیا دیکھ لیتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گی۔ ہمارے راستے کبھی خراب ہوئے، ہماری نظر کبھی نظروں سے اوجھل ہوئی، ہمارے تیر کبھی خطا گئے۔ جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا نا خلیفہ کو کہ تتاری چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں، چھا رہے ہیں، تو امام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف لڑو، ہم لڑیں گے، ان وحشیوں کے مقابلے میں، ان درندوں کے مقابلے میں ہم لڑیں گے۔ یہ تو گھوڑوں کی پیٹھ پہ چھری مار کے تو پانی کی جگہ گھوڑے کا خون پی جاتے ہیں، انسانوں کو گھوڑوں کی سنوں کے نیچے رون دیتے ہیں، شاداب فصلوں کو آگ لگا کے راکھ بنا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی لڑے گا؟ آپ کا تعارف کرایا شیخ الاسلام رحمت اللہ نے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت کیسی باتیں کرتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورکر غلام نوکر ہوں، میرے ساتھ اسلام کے ایسے فہیم اور شواذ ہیں۔ آپ تو میدان کی بات کرتے ہیں نا، ادھر وہ آئیں گے، ادھر ہم آئیں گے، ادھر تلواریں چمکے، ادھر نیزے چمکے، پھر ادھر سے قوت زمائی جائے، ادھر سے زمائی جائے، کس مائی کے ڈال کے بازو میں قوت ہے، کس کے پیچھے میں اللہ کی مدد ہے، میدان فیصلہ کرے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، میرے پاس تو ایسے شہین ہیں، ایسے شہاد ہیں، ہم چاہیں نا کہ ان بادشاہوں کو رات کی تاریکیوں میں لگے ہوئے پیروں میں، گھاتوں میں ان کو بستروں سے اٹھ کے لینا ہے، تو میرے پاس ایسے شہین و شہاد ہیں جو بادشاہوں کو محلات سے اٹھ کر لے آئیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے غرض نہیں، دنیا کیا کہتی ہے، ہمیں غرض اپنے مالک سے ہے کہ ہماری حالی لگ جائے۔ یہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ ہماری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یہ جماعت اللہ کے رسول کی جماعت ہے، یہ ملک پاکستان محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے۔ اس کے کونے کونے میں ایک ہی نعرہ گونجے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پاکستان کے ہر گھر سے نکلے گا کیا کہتا ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی ہم نے یہ ریاست بنانی ہے، یہ بنانے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن آئے جنرل پہلے، الیکشن آئے بلدیاتی پہلے، کوئی اور آئے، یہ مسئلے ہمارے نہیں ہیں۔ ہم
قائدین کا اشارہ اور ہم میدان میں انشاءاللہ تیاری ہے۔ تو سور سے میر صاحب کو کوئی ڈیلی ڈالی رپورٹ تو نہیں جائے گی؟ بس دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ جزاکم اللہ خیر، استغفر اللہ لی و لکم۔ گفتگو فرما رہے تھے تحریک اللہ امیر محترم کی طرف سے کہ امیر صاحب نے ملک میں اللہ اکبر تحریک کے ساتھ الیکشن کیمپین اور خدمت کے کام کرنے کا اعلان فرما دیا۔ خدمت اللہ اکبر تحریک کا پرچم ایک طرف سے سرخ ہے، تاکہ سبز ہے اور اس میں ستارہ اور ہلال ہے، انتہابی نشان اس کا کرسی ہے۔ نام کیا ہے؟ اللہ اکبر تحریک۔ تحریک پہلے نہیں، پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس میں اتنی برکت ہے، بلوچستان صاحب میں انتخاب ہوئے نا، تو ایک صاحب آ کے اشفاق بھائی کہتے یار اپنی جماعت کا نام بدل لو۔ تو لوگ امیدوار تو تم نے کھڑا کر لیا ہے، پھر نام بدل لو۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ تو یار اللہ اکبر کے مقابلے میں تو کوئی بریمہ نہیں آئے گا، اللہ اکبر کے مقابلہ کون کرے گا؟ ہاں بھائی، ہم دلوں سے یہی بات قریب کے نکالنا چاہتے ہیں، کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ تو میرے محترم نے ماشاءاللہ جی سیف اللہ بھائی کی کابینہ مکمل کی ہے۔ صدر اللہ اکبر تحریک پاکستان محترم جناب پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب ہیں۔ تحریک کے نائب صدر محترم جناب پروفیسر حافظ طلحہ سعید صاحب ہیں، اور تحریک کے مرکزی سیکرٹری جنرل محترم جناب ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب ہیں، اور اس کے چیف کوآرڈینیٹر محترم جناب قاری محمد یعقوب شیر صاحب ہیں۔ اس نظم کا امیر صاحب نے مرکزی سطح پر اعلان کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر پی پی میں قائم کرنا ہے۔ تو ہم پہلے لاہور ڈویژن میں سب سے پہلے آپ کے ضلع سے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر تحریک ضلع قصور کے صدر جناب محمد منیر صاحب ہیں۔ اور ان کی جگہ پر خدمات انجام دیں گے وہ محترم بھائی محمد مسکین پاشا صاحب ہیں۔ جانتے ہیں بھائی مسکین پاشا کو؟ یہ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے خدمت کے میدان میں بھی الحمدللہ اپنا لحاظ بنوایا۔ آپ نے دیکھا چولستان کے اندر اگر کاٹ صدی کا مسئلہ بنا تو الحمدللہ اس جماعت کے شیروں نے وہاں پانی کا انتظام کیا، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ الحمدللہ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر عوام کے اندر خدمت کر کے نظریہ پاکستان کے عظیم مشن کو روشن کیا جائے۔ میری مراد آپ کے سامنے خطاب کے لیے میں نے شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میرے ملک کی آن، میرے ملک کی شان، نظریہ
ان کنتم مومنین۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ اکبر تحریک کارکنان، آج جہاں میں اس ہال میں کئی ایک پرانے چہرے دیکھ رہا ہوں، وہاں مجھے بہت سارے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، اور پتوں کی اور اس کے گرد و نواح سے آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو گرمی کی حدت اور شدت کے اس موقع پر بھائیوں کی دعوت پہ یہاں پہ اکٹھے ہونے پر اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں، مولا کریم اس کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھائیوں نے بڑی ایمان افروز باتیں کی ہیں، دلوں کو اطمینان دینے والے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں بھی محدود وقت میں آپ سے چند معلومات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، اس بات کا یقین پیدا کر لو، آپ کارکن لوگ ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں جیسے اللہ پر اللہ کے رب ہونے کا یقین ہے، جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یقین ہے، جیسے قرآن کے اللہ کی آخری اور محکم کتاب ہونے کا یقین ہے، جیسے اللہ کے فرشتوں کا یقین ہے، جیسے آخرت کے دن کا یقین ہے، ایسے ہی اس بات کا یقین پیدا کر لو کہ جلد یا بدیر وہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام سارے جہان پہ چھا جانے والا ہے۔ اب یہ کون سا وقت ہوگا؟ جلد یہ مرحلہ آئے گا یا بدیر آئے گا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک کارکن ہونے کے ناطے میں آپ کو پہلی تلقین یہ کرنے لگا ہوں کہ ہمارے کارکن کا یقین محکم ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین سارے دینوں نظاموں پہ چھا جائے گا۔ اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، اس کے برہان موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں، شہادتیں موجود ہیں، اور یہ جو مد و جزر اس وقت حالات میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو سوچیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اس میں انکار نہیں ہے، بظاہر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں اندر کی حقیقت یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان کا دشمن وہ پاکستان کو میدان جنگ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے تمام داؤ پیچ اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے
اس نے ہمارے وطن عزیز میں افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا ہے، انتشار کا ماحول پیدا کر دیا ہے، خلفشار کی صورتحال بنا دی ہے، ٹکراؤ کا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے، اور وہ افغان جہاد اور اس میں ہونے والی اپنی بدترین شکست، ذلت اور رسوائی کا انتقام اور بدلہ ہم سے لینا چاہتا ہے۔ تو یہ جنگ ہے دشمن کی، اور اللہ اکبر تحریک اور اس کے کارکن کی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی جانوں پر کھیل جانا ہے، ہم نے اپنی جوانیاں قربان کر دینی ہے، ہم نے معاشرے میں پھیل جانا ہے، ہم نے ڈور ٹو ڈور پہنچنا ہے، قریہ قریہ بستی بستی پہنچنا ہے، اور محبت کا پیغام لے کے پہنچنا ہے، اخوت کے جذبات لے کے پہنچنا ہے، گرتے ہوا کو اٹھانا ہے اور سینے سے لگانا ہے، محبتوں کو عام کرنا ہے، نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور یوں دشمن کے منصوبوں کو ناکام و نامراد کر کے ہم نے پاکستان کو ایک قوم بنانا ہے، تاکہ ہم غلبہ دین کے سفر میں اگلی منزل میں داخل ہو جائیں۔ دشمن کی کوشش پاکستان کو میدان جنگ بنانا ہے، اور ہمارا نصب العین غزوہ ہند برپا کرنا ہے، ہمارا نصب العین غزوہ ہند برپا کرنا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ پتوں کی قصور اس میں جہاں بھی پروگرام ہو، اور چند مہینے پہلے اسی ہال میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ بھائیوں کو اعتماد دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہم از خود نہیں آئے، ہمیں کوئی ذات جو بڑی طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، اس نے عین فتنہ و فساد کے حشر نشر کے اس موقع پہ اس ذات نے ہمیں کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ ہمیں تو اس سارے کے پیچھے اللہ کی ترتیب، اللہ کی حکمت اور اللہ رب العزت کے منصوبے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پاکستان کی سالمیت کی امیر بھی بنے، اس کی سالمیت کے محافظ بھی بنے، اس کے نظریے کے نگہبان اور نقیب بھی بنے، اور یوں اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کو مضبوط و مستحکم کر کے ہم 33 کروڑ بتوں کی جو بتوں کا مرکز ہے، ہم اس مرکز کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے بن جائیں۔ ہماری یہی سیاست ہے، ہماری سیاست اس کا نقطہ عروج وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تنفیذ اور اس کا نفاذ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے میں رب تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جہاں اس کلمے کا راج ہوگا وہ سرزمین کبھی کفر اور شرک کی آماجگاہ نہیں رہے گی۔ تو اہداف الگ الگ ہیں، ٹارگٹ الگ الگ ہیں۔ ساتھیوں، اگر اللہ اکبر تحریک کے کارکنان نے وہ جان فشانی، وہ جفا کشی، وہ جہد مسلسل، وہ عمل پہم، وہ محبت فاتح عالم، یہ کردار معاشرے میں، ملک میں، گلیوں میں، کوچوں میں ادا نہ کیا تو یہ سمجھ لو کہ دشمن کی یہ تدبیر ہے کہ صدیوں تک اس قوم کو دوبارہ غلامی کی زنجیروں میں پرو دیا جائے۔ اس راستے میں
ہم نے انشاءاللہ بند باندھنا ہے، اس راستے میں تنے ہوئے سینوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم نے فرعونوں کے مقابلے میں موسیٰ کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے نمرودوں کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کا سا ایمان پیش کرنا ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جیسے ابو الہاشم بھائی کہہ رہے تھے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہم سے حالات کے بارے میں اس لہجے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے سوال کے ایک ایک لفظ اور حرف میں مایوسی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ میں اللہ کے رسول کی حدیث اور ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ مکے کا دور بڑا پرصعوبت اور پرآزمائش دور تھا، شدتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، قیامتوں کے پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بصد ادب التماس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ حالت دیکھیے، اپنے جسم سے کپڑا ہٹاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے کے مشرک خباب بن ارت اور ان جیسے ساتھیوں کو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کے ڈھیر پر لٹاتے تھے اور ان کے جسم سے خون اور چربی نکل کے وہ آگ کے انگارے بجھا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا تھا کہ جسم کے اندر سوراخ ہو گئے تھے، سوراخ ہو گئے تھے کہ بچے اگر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا جسم ننگا ہوتا، بچے اپنی انگلیاں ان سوراخوں میں داخل کیا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے آگ کے انگاروں کے نتیجے میں سوراخ ہو گئے۔ تو خباب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دست بستہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہماری مدد کرے اور کامیابی عطا فرمائے۔ بیان کرتے ہیں آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے جن کو اس دین کی وجہ سے زمین میں ان کو گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے سروں پہ آرے رکھے جاتے، اور جیسے لکڑی کو آرے سے چیرا جاتا ہے اس طرح ان کے پورے جسموں کو، وجود کو ٹکڑوں میں پھاڑ دیا جاتا تھا، چیر دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اور ایسے لوگ کہ ان کے چمڑوں پہ لوہے کے کنگے چلائے جاتے تھے، اور جیسے ہم بھیڑ بکری کی کھال اتارتے ہیں اس طرح ان کی پوری کھال اتار دی جاتی تھی، ان کی ہڈیاں ننگی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ دین سے دل برداشتہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اس اللہ سچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ دین ضرور بضرور اللہ کی زمین پہ غالب آئے گا، لیکن تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، تم لوگ جلدی مچا رہے ہو۔ یہ کن کو کہا جا رہا تھا کہ دین کی وجہ سے جن کے جسموں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر تحریک کے لوگوں، اگر تمہاری سیاست اسلام ہے، تمہاری دعوت اسلام ہے، تمہارا جہاد اسلام کے لیے ہے، تمہاری خدمت اسلام کے لیے ہے، تمہارا جینا مرنا اسلام کے لیے ہے، پھر یہ بات آج پلے باندھ کے لے کے جاؤ، ہم نے کسی قدم مرحلے پہ انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی پیشگوئیوں، بشارتوں
پر یقین کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، یہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ بہت جلد آپ کو حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر ہم ان بدلتے ہوئے حالات میں میدانوں میں کھڑے ہوئے اور ہم نے ان پاکستان کی سیاسی اس عمل کو ہم نے ان عام لوگوں پارٹیوں پر نہ چھوڑا، خود میدان میں کھڑے ہوئے، انشاءاللہ پھر آنے والا مستقبل ہمارا ہے، اسلام کا۔ تو کیا کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ۔ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سیف اللہ صاحب قدم بڑھاؤ! سیف اللہ صاحب قدم بڑھاؤ! ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ گزشتہ 2 ہفتے میں میں ایسی 2 مجلسوں میں شریک رہا جہاں طالبان کے وفاقی وزراء بھی، 3 وفاقی وزراء، خزانے کا وزیر، زراعت کا وزیر، ایک غالباً کسی اور محکمے کا وزیر، اور چوتھا پاکستان میں طالبان امارت اسلامیہ کا سفیر، وہ موجود تھے۔ مجھے بھی 2 گھنٹے اس مجلس میں بیٹھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہم تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ضرورت پڑے تو جناب کچھ کام کر لیتے ہیں، جماعت سے محبت رکھتے ہیں، امیر پر اعتماد کرتے ہیں۔ ازمائشوں سے تو وہ لوگ گزرے ہیں، ازمائشوں سے وہ لوگ گزرے ہیں، اور 20 سال مسلسل ازمائشوں سے گزرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے قطر میں، دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے امریکیوں کے اور طالبان کے، اور پھر پورا 1 سال وہ مذاکرات تعطل کا شکار رہے۔ یہ ابھی چند دن پہلے وہ یہ بات بتا رہے تھے، وہ میں ان کی بات غور کرنے لگا۔ 1 سال کہنے لگے تعطل کا شکار کیوں ہوئے؟ امریکی کہتے تھے کہ ہم طالبان کے حوالے کابل کو اور پورے افغانستان کو خود کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پورے افغانستان کے حقیقی نمائندے ہو، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے، ہماری صرف ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ حکومت تمہاری چلے گی، نظام ہمارا چلے گا۔ حکومت تمہاری، نظام ہمارا۔ کہنے لگے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مذاکرات میں بھی شریک تھے، کہنے لگے ہم نے لاکھوں قربانیاں پیش کی ہیں، لاکھوں قربانیاں پیش کی ہیں، ہم نے باطل کے نظام کے لیے نہیں پیش کی تھی۔ ہم زندہ لوگوں کو تو قائل کر لیں گے، لیکن جنہوں نے اسلام کی خاطر لاکھوں کی تعداد میں افغانستان میں لڑتے ہوئے شہادتیں پیش کی ہیں، ہم ان شہیدوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اس لیے ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے۔ ہم آئیں گے تو ہمارے آنے کے ساتھ حکومت بھی ہماری چلے گی، نظام بھی ہمارے رب کا چلے گا۔ 1 سال تعطل کا شکار رہے، پھر آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سال شدید ازمائشوں سے دوچار کرنے کے بعد اپنے بندوں کو حکومت دی کہ نہیں دی؟ حکومت دی ہے۔ اور وہ کہنے لگے جب ہمیں حکومت مل گئی، بہت بڑا مرحلہ تھا، بہت بڑا بحران تھا، بہت بڑے چیلنج تھے، لیکن ہم گھبرائے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوئے۔ ہم نے حکومتی سطح پہ، پتوں کی کے لوگوں یہ سننے والی بات ہے، کہنے لگے ہم نے حکومتی سطح پہ
اس بات کی قسم کھائی بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے کسی سے سود پہ قرضہ نہیں دیں گے۔ 1 سال تقریباً مکمل ہونے والا ہے، 1 سال کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے 1 پائی بھی سود کی کسی سے نہیں لی، نہ کسی کو سود دینا ہے نہ کسی سے لیا ہے۔ ہم نے افغانستان کو سود کے بدترین نظام سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ ایسے ہیرے جواہرات کہنے لگے کہ افغانستان کے پہاڑوں سے اللہ نکال رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہیرے کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہیرے کروڑوں میں موجود ہیں اور اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک کہنے لگے اور ہم نے فیصلہ کیا جتنے ہم حکومتی عہدیدار ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، 10 مہینے تقریباً ہونے والے ہماری حکومت کو ملے بنے ہوئے، کسی وزیر کو کسی 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، لیکن ملازمین میں سے 4 کروڑ آبادی کے افغانستان میں ہم نے کسی ایک ملازم کی 1 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں روکی ہے۔ عام ملازمین کو پورا اس کا حق دے رہے ہیں اور جو بڑے لیول کے لوگ ہیں وہ کفایت شاری اور سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پتوں کی کہ بھائیوں واللہ جب ہم امیر محترم کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں کی یہ باتیں سن رہے تھے تو اس بات کا عزم کر رہے تھے مولا کریم تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم پاکستان میں بھی ایسے حالات پیدا کرنے والے، کھڑے کرنے والے، مضبوط کرنے والے، مستحکم کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور ان کا واقعہ سنا کے اپنی بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ کہنے لگے ایک تجربہ ہم نے صوبہ قندھار میں کیا ہے، پورے صوبہ قندھار میں 2 قسم کے لوگوں کو 4 مہینے پہلے ہم نے اکٹھا کیا۔ ایک جتنے بھی یہ بکاری تھے، چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، یہ گداگر، یہ بکاری مانگنے والے عورتیں، مرد، ہم نے ان سب کو جناب اپنے سیکیورٹی کے دستوں کے ذریعے ہم نے ان کو اکٹھا کر لیا۔ اور دوسرا جتنے پورے صوبہ قندھار میں نشئی تھے ہم نے ان کو بھی اکٹھا کر لیا۔ نشئی اور بکاری گداگر کہتے 4 مہینے ان کی تربیت کی ہے، 4 مہینے، اور سارے نشئیوں کا علاج معالجہ کر کے ان کو بالکل جب ڈاکٹروں نے ان کے صحت مند ہونے کا ہمیں یقین دلا دیا، ہم نے ان سب کو باعزت باوقار ملازمتیں اور ڈیوٹیاں لگا دی، اور جتنے خود ساختہ بکاری تھے ہم نے ان کو جناب تھوڑا سا دھمکایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ آخری بار ہے تمہیں معاف کر رہے ہیں، کوئی ڈیوٹی چاہیے ہم دیتے ہیں، لیکن یہ بکاری سسٹم قندھار کے کسی علاقے میں یہ ہر وقت جھولی پھیلا کے مانگنے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور جتنے حقیقی کمزور غریب تھے ہم نے ان کے مناسب سب کے وظائف لگا دیے، تنخواہیں لگا دی۔ کہتے ہیں قندھار کے صوبے کو 4 مہینے میں ہم نے 2 لعنتوں سے پاک کر لیا ہے، ایک منشیات کی لعنت سے اور ایک بکاری پن کی لعنت سے، اور اب اس تجربے کو ہم پورے افغانستان پہ پھیلا رہے ہیں، اور پورے افغانستان میں وحدت ہے، سوچ کی، فکر کی وحدت ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ پاکستانی روپیہ $1 کے مقابلے میں 206، 7، 8 پہ پہنچا پڑا ہے، اور وہ افغانی ہم روپیہ کہتے ہیں، ان کی کرنسی کا نام ہے افغانی۔ آپ اندازہ کیجئے امریکہ ان کا بھی تو دشمن ہے، امریکہ ان کا بھی تو دشمن ہے،
ساری دنیا ان کی بھی تو دشمن ہے، لیکن اپنی قومی وحدت کے نتیجے میں آج $1 کے مقابلے میں 47 افغانی یہ کرنسی ہے ان کی، اور کہتے ہیں ہم نے اس کو زبردست انداز میں مینج کیا ہوا ہے۔ 47 افغانی $1 یہ قیمت ہے، یہ ان کی قدر ہے۔ کہنے لگے یہ جو پاکستان میں قیامت آئی پڑی ہے کہ ڈالر اونچی اڑان میں اور روپیہ زیر زمین جا رہا ہے، کہتے ہیں بین الاقوامی سازشیں اور بدماشیاں بھی ہیں، اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے کہ اگر ایک بندہ روپے کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے تو 10 ہوتے ہیں جو یہ حسرت کرتے ہیں کہ 207 نہیں 407 کا ہونا چاہیے ڈالر، تاکہ ہم اپنے مدے مقابل کا خوب اس کے کپڑے اتارنے والے، اس کو ننگا کرنے والے اور اس کی بے عزتی کرنے والے، اس کو مجرم قرار دینے والے بنے۔ یہ اندر کی نا اتفاقیاں، ناچاکیاں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چند ایک واقعات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہے کہ آج دنیا ساری ان سے کٹ آف ہے، دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وہاں پہ ایک زبردست ماحول ہے، ایک نظام ہے، اور عجیب و غریب قسم کی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ لوگ مالا مال ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب اسی جذبے سے اور اسی یکسوئی سے ہم اسلام کے علم بردار بن کے اس پاکستان میں کھڑے ہوں گے، نہ یہ پاکستان ان کا، نہ یہ پاکستان ان کا، یہ پاکستان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یہ پاکستان ہے نظریہ پاکستان کا، یہ پاکستان ہے جناب شہیدوں کا، غازیوں کا، دلیروں کا، بہادروں کا اور سچے لوگوں کا، امانت داروں کا، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کا، کفر کے مقابلے میں ناقابل تسخیر بن کے کھڑے ہونے والوں کا۔ جب یہ سوچ ہم پاکستان میں منظم کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے دھارے بھی بدل جائیں گے۔ اس کے لیے میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں، اس کے لیے بھائیوں بہت منظم مرتب ہو کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سیاست کا میدان یہ ہمارے لیے بہترین میدان ہے، اور اتنے کارکن میں تو واللہ پتوں کی میں جب آؤں، یہ ہمارا منیر بھائی اللہ اس کی محنتوں کو اور قبول فرمائے، اسد اللہ بھائی، ان کی ساری ٹیم، ان کے شعبہ جات اور ان کے دیہاتوں کے شہر کے مسئول، یہ جس انداز میں محنت کرتے ہیں، واللہ اگر ہم سب میدان میں نکل کھڑے ہوں اور اللہ اکبر تحریک کا پرچم لے کے، اللہ اکبر تحریک کا مونو لے کے، کرسی کا نشان لے کے ہم لوگوں کو بتانے نکلیں، لوگوں کو سمجھانے نکلیں، ہر ایک کو قائل کرنے کے لیے نکلیں، اور پارٹیوں کی بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے نکلیں، مجھے یقین ہے، میں اس اپنے ضلع کے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ سادہ ہیں لیکن اسلام کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، صرف ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، اعتماد دینے کی ضرورت ہے، ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، سارے بھائی کریں گے، یہ ہمارے بیٹھے ہوئے بزرگ بھی انشاءاللہ کریں گے، اس کو دین سمجھ کے کریں گے، اسلام سمجھ کے کریں گے، ایمان سمجھ کے کریں گے، اللہ کی نصرت پہ یقین سمجھ کے کریں گے۔ اگر اس طرح کریں گے انشاءاللہ حالات ہمارے رب کے ہاتھ میں، حالات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، دن حالات اور ہوتے ہیں، شام کو اور ہوتے ہیں، کبھی کسی کی اڑان ہوتی ہے، کبھی کسی کی پرواز ہوتی ہے، یہ حالات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ہمارا اللہ پر یقین ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہماری نصرت کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان زمینوں کا اقتدار، اس کا تسلط اور کنٹرول اللہ اپنے اچھے پاک کردار بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह अंबिया में, अल्लाह का यह अटल फैसला है कि अगर मेरे नेकोकार बंदे खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी सारी ज़मीनों का वारिस उनको बना दूंगा। और अगर नेकोकार गोशा नशीन, चिल्लाकश और जनाब सूफी दरवेश और तारके दुनिया और मायूसी का मारा हुआ, नाउमीदी में लुथड़ा हुआ, अगर नेकोकार लोग सूफी दरवेश बन जाएंगे तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अपने दुश्मनों के सुपुर्द भी ज़मीनें कर दिया करता है। कुरान की आयात भी इसकी गवाही देती हैं और इंसानी तारीख भी इसकी गवाही देती है। तो आज खड़े होने का वक्त है। हालात बहुत ज़बरदस्त हैं, सूरत हाल बहुत शानदार है, वल्लाहि किसी किस्म की मायूसी नहीं है। ये अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा करम है। इन हालात में अल्लाह ने आपको खड़ा कर दिया, और किस नाम से खड़ा कर दिया? अल्लाह अकबर के नाम पे। किसी शख्स के नाम पे नहीं, किसी फिरके के नाम पे नहीं, किसी बरादरी के नाम पे नहीं, अल्लाह अकबर के नाम पे अल्लाह ने आपको खड़ा किया है। साथियों, अल्लाह की हिकमत इसमें देखो, अल्लाह ने हमें नाम कितना ज़बरदस्त अता फरमाया है। तो अगर अल्लाह अकबर जैसे अल्लाह से बड़ा इस कायनात में कोई नहीं है, इसी तरह हम उस रब्बे अकबर के नाम और उसकी अजमत के लिए काम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे ऊपर किसी को नहीं रखेगा, ऊपर अल्लाह होगा और नीचे अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मक़दस को फतह करने जा रहे थे, चाबियां लेने, उन्होंने ये बात कही थी कि ये इस्लाम के मुताबिक चलने की का नतीजा ये है कि आज ऊपर रब सबसे बड़ा है और ज़मीन पर अल्लाह के बंदों में अल्लाह ने उम्र को सबसे बड़ा बना दिया है। वजह बुनियाद माल नहीं, दौलत नहीं, हुस्न नहीं, जमाल नहीं, कपड़े नहीं, जूते नहीं, बुनियाद इस्लाम है। तो हम आपको इसी की दावत देते हैं। ये हमारा अकीदा भी है, ये हमारी दावत भी है, ये हमारी खिदमत भी है, ये हमारा जिहाद भी है और ये हमारी सियासत भी है। ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। कोई पार्टियों से का मसला नहीं है, कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, कोई किसी की दोस्ती नहीं है। फिक्र है तो एक, लगन है तो एक, और हदफ है तो एक, नस्बुल ऐन है तो एक, कि हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि दुनिया में अपने रब की अज़मत के डंके बजा जाएं। हम रहे न रहे, हमारे रब का इस्लाम और उसका दीन, उसके अहकाम, उसका कुरान वो मुआशरों पे राज करने वाला हो। भाइयों, ऐसी साफ सुथरी सियासत और दावत आपको पार्टियों में, ग्रोहों में, फिरकों में नहीं मिलेगी। ये आपको अल्लाह अकबर तहरीक से मिलेगी। इससे वाबस्ता हो जाओ, इसके साथ खड़े हो जाओ, इसके साथ मिल के मैदान में आ जाओ, अपनी अपनी बरादरियों को कवर करो, अपने अपने आबादियों को कवर करो, अपने दोस्तों यारों को कवर करो। लोगों की सुनने की बजाय लोगों को सुनाने वाले बनो और मैदान में निकल के एक शानदार, जानदार और एक गैरतमंदाना कौमी किरदार अदा करने वाले बन जाओ। आप खड़े होवोगे, पाकिस्तान महफूज भी हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत भी हो जाएगा। अगर आप नहीं खड़े होवोगे तो पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान के मुस्तहकम होने की हमें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। आप लोग आपको अल्लाह ने बेलौस कारकुन अता फरमाए हैं, आपको अल्लाह ने एक बेलौस और एक बहादुर मुखलस की आदत अता फरमाई है। तो आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है, आप इस वक्त तकाज़ा है हालात का, आपको मैदान में खड़े होना है और इंशाअल्लाह नताइज की उम्मीद अपने अल्लाह से रखनी है। जब हम खड़े हो गए, आगे बढ़ने लग गए, इंशाअल्लाह हम कामयाब ही कामयाब हैं। हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम मजबूती से खड़े हो जाना है।
اور اللہ کا کام مدد کرنا، فتح اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سارے بھائیوں کا، تشریف لانے والوں کا، دعوت دینے والوں کا یہ خوبصورت جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، آپ سب کا بہت بہت